السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو موسیٰ اسٹوریز۔ موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں لوگوں کی ہارر اسٹوریز، واقعات وغیرہ بیان کرتا ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں گی، تو پلیز چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ آنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریے۔ تو یہ اسٹوری ناصر نامہ شخص نے بھیجی ہے، جن کا تعلق سائیوال سے ہے بیسیکلی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم 3 بہن بھائی خوشی شادی شدہ، تینوں بہن بھائی ابو کے ساتھ رہتے تھے۔ ہماری ماں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ہم لوگ بہت خوشی ایک ساتھ رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ بات ہمارے والد کی ہے، وہ بھی بہت بیمار رہتے تھے، تو ایک روز ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کچھ جگہیں اور کچھ پراپرٹیز ہم تینوں بھائی میں تقسیم ہو گئی ہے۔ جس گھر میں رہا کرتے تھے، ہم سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی ہم سب کی فیملی بڑھ رہی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اپنے لیے ایک گھر لے لو۔ تو ناصر کہتا ہے کہ میں نے بھی کوئی بات نہیں سوچی، کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اور میرے دونوں بڑے بھائی، انہوں نے بھی مجھے بہت پیار دیا تھا۔ تو بات سنتے ہوئے میں نے ان سے ہاں میں ہاں ملائی اور ایک نئے گھر کی تلاش میں نکل پڑا۔ تو بیسیکلی میں کام بھی کرتا تھا بہت دور، شہر سے باہر آنا جانا میرا رہا کرتا تھا، کمپنی میں کام کرتا تھا ایسا اکاؤنٹنٹ۔ گھر ڈھونڈنے کا کام میں نے بیسیکلی ایک ایجنٹ کو دے دیا۔ ایجنٹ نے کہا کہ میں کچھ پیسے لوں گا، آپ کے لیے اچھا سا گھر ڈھونڈ لوں گا۔ میرا اکثر رات کو لیٹ گھر آنا ہوتا تھا، لیٹ آنے کے ساتھ ساتھ میں تھکا بھی ہوتا، بس اپنے بچوں سے تھوڑا کھیل کے اور وائف سے تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر کے سو جایا کرتا۔ ایک دن میری چھٹی تھی، تو مجھے میرے ایجنٹ نے کہا کہ آئیے میں آپ کو گھر دکھاتا ہوں، تھوڑا سا دور ہے، گاؤں دراز کی طرف ہے، تو آپ چلیے میرے ساتھ۔ تو میں نے یہاں میں ہاں بری وہاں گیا تو مجھے گھر پسند آیا۔ گھر تھوڑا پرانا تھا، گھر کے مالک بیرون ملک رہا کرتے تھے۔ کچھ پیانو اس کے ہاتھ دیا اور کہا کہ ہم لوگ شفٹ ہو جائیں گے مہینے کے آخر تک اور ساری پیمنٹ آپ کو دے دیں گے۔ تو خیر ہم نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا، بھائیوں کو بولا، تو بھائیوں کو لے آیا، میں گھر دکھایا، جن میں سے میرے بڑے بھائی جو عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہیں، انہوں نے ایک عجیب سا فیلنگس آئی انہیں گھر میں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ناصر تم میرے بیٹے کی طرح ہو، میں تمہیں سجیسٹ کروں گا کہ یہ گھر نہیں کوئی اور گھر دیکھ لو۔ تو ناصر نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا کچھ بھی، آپ ایسے ہی فہم ہے۔ تو بھائی نے بھی کہا کہ چلو کوئی نہیں، میری عمر ہو رہی ہے، کیا پتا ویسے ہی مجھے وہم ہوا ہے۔ تو ایسے کراتے مہینے کا اینڈ آیا، ناصر نے پیمنٹ کی اور گھر اپنے نام کروایا۔ ناصر نے کہا کہ ابھی ہم خوشی اپنا گھر آئیں گے۔ تو ایسے ہی ناصر صبح جاتا اور شام کو اندھیرے کے بعد واپس آیا کرتا۔ جو ناصر کی وائف تھی، بیسیکلی ان کا نام اسما تھا، تو اسما نے کہا کہ ناصر جب آپ چلے جاتے ہیں تو یہ گھر مجھے کچھ خوف سے بھرا ہوا، کچھ خوفناک لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ میرے علاوہ اور بھی کوئی ہے۔ تو ان کا ایک بیٹا تھا ناصر کا اور اسما کا، جس کا نام ارحم تھا۔ ارحم تقریباً کوئی 4 سالہ عمر تھی ارحم کی، اور وہ ابھی تک اسکول نہیں جاتا تھا، کھیل ہار کے تھک جانا اور سو جاتا تھا۔ تو ناصر نے کہا کہ کوئی نہیں، پرانا گھر ہے، کافی دنوں سے ویران تھا، ایسا ہی آپ کو لگے گا، آپ کا وہم ہے، آپ نے میرے بڑے بھائی کی باتوں کو سیریس لے لیا، بٹ وغیرہ کر کے انہوں نے اپنی بیوی کی بات ٹال دی۔ تو آہستہ ناصر گھر سے چلا جاتا اور ان کی بیگم اسما کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اکیلا فیل نہ کرتے ہوئے کبھی پڑوسن کی طرف تو کبھی سبزی لینے نکل جاتی ارحم کو لے کے۔ گھر میں ایک درخت ہوا کرتا تھا بیسیکلی، تو وہاں درخت کے آس پاس ارحم کو بہت لگاؤ تھا رہنا۔ ارحم پورا دن وہاں کھیلتا اور وہیں کھیلتے چارپائی پہ سو جایا کرتا۔ ان کی بیگم اسما کو ایک واقعہ عجیب لگا کہ ارحم تو کہیں اور کھیلتا ہی نہیں، یہ تو صرف درخت کے آس پاس ہی رہتا ہے اور بچوں کے گونجنے کی آواز آتی ہے، حالانکہ یہ تو اکیلا ہی ہوتا ہے۔ چھت پہ تھی اور مجھے واضح آواز آئی کہ ارحم اکیلا نہیں، اس کے ساتھ 2 سے 3 بچے ہیں۔ تو میں نے بھی اگنور کیا۔ اسما کہتی ہے جیسے میں نیچے آئی، شام کا ٹائم ہو رہا تھا، تو میں نے ارحم کو کہا کہ اندر آؤ۔ تو جب میں نے پایا تو ارحم اکیلا تھا، تو میرے دل میں کچھ بات آئی، بٹ میں نے یہ سوچا کہ یار شاید میرے آتے نیچے بچے چلے گئے۔ میں نے ناصر کو کہا تو ناصر کہتا ہے کہ آپ پورا دن کام کرتی ہو، آپ بھی تھک جاتی ہو، زیادہ فوکس نہ کریں۔ تو معاملات کچھ عجیب ہونے لگے۔ آنے والے دنوں میں اسما سو جاتی اور ان کا بیٹا ارحم سو جاتا، تو برتنوں کے ہلنے کی آوازیں آتی، گنگنانے کی آوازیں آتی، جیسے کوئی گنگنا رہا ہو، لائک بنا کے آپ کو بتایا، ایسا ان کو لگتا۔ تو ناصر اس چیز کو اگنور کرتا اور کہتا ہوا ہے
کچھ دنوں میں ناصر نے کہا کہ مجھے آفس سے 2 ہفتے کی چھٹی مل گئی ہے، تو ایسا کرتے ہیں گھر کو رینوویٹ کریں گے۔ تو جب بھی یہ لوگ اپنے گھر کو رینوویٹ کرنے کی کوشش کرتے تو کوئی نہ کوئی چیز گر جاتی، ٹوٹ جاتی، اور ناصر کا کافی حد تک نقصان ہوا۔ اٹھ کے کوشش کی کہ میں جا کے دیکھوں، تو پیچھے سے اسما نے کہا کہ میں بھی چلتی ہوں ساتھ۔ تو جیسے ہی وہ گئے تو وہاں کوئی نہیں، صرف برتن زمین میں پڑے۔ ناصر کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا خوف طاری ہوا اپنی بیگم کے ساتھ، اور میں کمرے میں آئے ہوں، ہم سو گئے، ہم نے کہا صبح دیکھیں گے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف صفائی کر رہا تھا تو اس سے بچوں کی کھیلنے کی آواز آئی۔ اس نے نیچے دیکھا تو اس کا بیٹا اکیلا ارحم درخت کے ارد گرد بھاگ رہا ہے اور بچوں کی آواز اسے آ رہی ہے۔ تو سوچا کہ بچوں کی آواز کہاں سے آتی ہے۔ اپنے بیٹے ارحم کو غصے سے اوپر بلایا اور کہا کہ آج کے بعد تم اس درخت کے آس پاس نہیں جاؤ گے۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ جیسا آپ کہیں بابا، میں نہیں جاؤں گا۔ مغرب سے پہلے اندھیرے ہونے کے ٹائم آتے ہیں میرے ساتھ کھیلنے، مجھے ان کا نام نہیں پتا اور کہاں سے آتے ہیں مجھے نہیں پتا، بس جب آتے ہیں تو میرے ساتھ کھیلنا شروع کرتے ہیں اور میں بھی کھیل میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ ناصر کے دل میں ایک چیز آ گئی تھی کہ جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو ناصر نے ایک دن فیصلہ کیا، رات جا کے گزاروں گا اور دیکھوں گا۔ تو ناصر آواز سنتا ہے بھاگنے کی، 2 سے 3 لوگوں کی۔ تو ناصر کو لگتا ہے کہ کوئی گھر میں آ گیا ہے۔ تو ناصر دروازہ کھول کے لائٹس کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کچھ نہیں، برتن وہیں کے وہیں گرے پڑے ہیں۔ آج تو برتنوں کی آواز بھی نہیں آئی اور برتن زمین پہ گرے پڑے ہیں۔ کیسے؟ اپنے بھائی سے رابطہ کر کے ان کو اور ان کے ساتھ کسی قاری صاحب کو بلا کے اس گھر کو جانچ کرواؤں گا۔ تو وہ خوف سے اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے کہ ارحم کہاں ہے، واش روم گیا ہوگا۔ اور ناصر پاتا ہے کہ واش روم کا دروازہ کھلا ہے اور لائٹس بند ہے۔ تو سوچ ہی سوچ میں ان کو پھر سے اسی درخت کے پاس سے کھیلنے کی آوازیں آتی۔ جہاں تک نیچے دیکھتے ہیں تم اس رات درخت کے پاس جا کے کھیل رہے ہو۔ تو وہ دونوں آئے، مجھے اٹھایا اور اپنے ساتھ کہا کہ چلو کھیلتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا مجھے نیند نہیں آ رہی تو میں چلا گیا ان کے ساتھ کھیل۔ تو ایسے ہی ناصر پوری رات سو نہیں پایا اور اگلے دن صبح ہوتے ہی اس نے مولوی صاحب کو بلایا، اپنے بھائی کو بلایا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ ہے، اس درخت پہ ان کا گھرانہ موجود ہے جن کے بچے کا آپ کے بچے کے ساتھ لگاؤ ہے۔ تو ناصر نے پوچھا مولوی کو کہ اس چیز سے میرے بیٹے کو خطرہ تو نہیں؟ ان قریب ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ہم ان مخلوق پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ناصر نے کہا کہ میں اس درخت کو گرا دوں گا، یہ کام نہ کرو تمہاری جان سالوں سال تک نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا کرو اس گھر کو بیچو اور آپ ہمارے ساتھ آ کے رہو۔ ان فیوچر ہم اگر کہیں نہ کہیں گھر لیتے ہیں تو ہم آپ اپنے شہر میں ہی لیں گے، تو آپ ایسا کرو۔ تو یہی اسٹوری تھی، تھوڑی سی ناصر نے اس گھر کو بیچا۔ تو ناصر نے کہا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا اور میں نے اس گھر کو اگلے دن ہی ہمیشہ کے لیے تالا لگا دیا، وہاں سے اپنے بھائیوں کی طرف روانہ ہو گیا اور وہیں رہنے لگا۔ تو یہ اسٹوری تھی یاسر کی۔ ہوپ آپ لوگ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہو۔ اتنی خوفناک اسٹوری نہیں تھی، بٹ جیسے لوگوں کے ساتھ نارملی ہوتا ہے میں نے وہی بتایا۔ تو آئی ہوپ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو۔ انشاءاللہ ان قریب میں آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ ہارر اور اچھی اور ٹرو اسٹوریز لے کے آؤں گا۔